الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ العلم والثقلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا زمان شریک القرآن مالک قرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور پر شہنشاہ معظم سلطان مکرم مالک و منم سرکار آقا مولا بادشاہ مالک امام زمانہ شہنشاہ معظم 11 شہزادوں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث مخلوق کا سب سے بڑا خیر خواہ مخلوق پر سب سے زیادہ مہربان مخلوق کی بہترین نگہبانی کرنے والا مخلوق پہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا مخلوق کا سب سے زیادہ سگا شہنشاہ معظم قائم پاک اجل اللہ تعالی فرج شریف و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نجمعین و لعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نحل آیت نمبر 83 آیت وہ میں آپ کی خدمت میں گوش و گزار کر کے اسی پہ آپ سے بات کریں گے پروردگار عالم جیسا کہ آپ سب بلکہ ہم سب جانتے ہیں خالق کون و مکان مالک ارض و سما جب بھی مخاطب ہوتا ہے تو مخاطب ہونے کے لیے جس زبان کو پسند کرتے ہیں اس زبان کو لسان محمد کہتے ہیں لسان محمد کا ہی احسان ہے ادھر سے لے کے ہم تک بات پہنچانا احسان ہے محمد کا ورنہ جس کا حبیب ہوتا ہے وہ وہیں ہوتا ہے جہاں حبیب کا محبوب ہوتا ہے اس کا احسان ہے اس نے ہم جیسوں کے لیے ہم جیسا لبادہ اوڑھ کر رحم کرنے کے لیے نماز سکھائی ورنہ اس کو نماز کی ضرورت نہ تھی اس نے حقیقت انسانیت دین سکھایا ورنہ وہ ان چیزوں سے ماورا ہے محمد کو عمل کی ضرورت نہیں امت کو عمل کی ضرورت ہے محمد ایک زمین پر صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم ایک زمین پر ایسا خوبصورت اس کا پرتاؤ بن کے آئے کہ وہ قرآن میں متعدد جگہوں پہ کہتا ہے جو یہ کہتا ہے یہ نہیں کہتا میں کہتا ہوں وہ میں کہتا ہوں یہ نہیں کہتا ہے تھوڑا تھوڑا اگر قدم قدم اور دل بڑا کر کے آگے آ جائیں ماشاءاللہ رش بن رہے جی شکریہ میں عرض کر رہا تھا جس لسان کو خداوند عالم نے پسند کیا امت تک مخلوق تک پیغام پہنچانے کے لیے وہ لسان مصطفیٰ ہے لسان بھی وہ لسان ہے جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے کیوں نہ ہو وہ کیونکہ محبوب کا محب محبوب کا حبیب محبوب کی حقیقت سرکار کی ذات گرامی قدر ہے تو احسان اس انداز میں فرماتے ہیں اکثر بلکہ چلو ایک چھوٹا سا جملہ اور بھی لیتے جاؤ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر احسان فرماتے ہیں ایمان والوں سے مخاطب ہو کر احسان فرماتے ہیں اس کا مطلب جو مخلوق کو ایمان والوں کہہ کر مخاطب کرے اللہ جانے اس کے ساتھ ایمان کی کیا حقیقت چھپی ہے کیونکہ وہ فرما رہا ہے ایمان والو یعنی جو صاحبان ایمان ہیں ان کو محمد مخاطب ہے محمد ایمان کے کس معیار پہ ہیں یہ ہماری عقل احاطہ ہی نہیں کر سکتی سرکار کا ایمان کا کیا معیار ہے ہمارا سوچنا بھی عقل کے ناقص ہونے کی دلیل ہے یہ تو ان کا کرم ہے علی کو قل ایمان کہہ دیا
اگر نہیں تھوڑا سا سمجھ آئے تو میں اور آسان کر دیتا ہوں. جو محمد علی کو کل ایمان کہے وہ محمد خود کیا ہوگا؟ وہ سرکار کیا وہ خود محمد کیا ہوگا جو علی جیسی ہستی کو کل ایمان کہیں. لو جی سرکار نے احسان فرمایا اس آیت میں. انداز دیکھیے گا بڑا کمال ہے, ذرا جاگ کے سننا. آج جو ٹاپک ہے جس پہ گفتگو کرنی ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آ جائے گا. کیا کہتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچان لیتے ہیں. یہ لوگ یقیناً کچھ تو ہیں نا جو اللہ کی نعمت کو, پہلے تو بہت سارے ایسے ہیں جو پہچانتے ہی نہیں. پہچان کم از کم اتنی ہو کہ شعور بہت نہیں تو کچھ نہ کچھ ادراک کر سکے. یہ مثلاً ہم نے اس گھر میں آ کے اس گھر کے مکینوں کو پہچانا کہ اس انداز سے ان کے عقل کے مطابق بننے والی دیواروں سے, ان کی سوچ کے مطابق بننے والے دروازوں سے, ان کے شعور کے مطابق لگنے والے پنکھوں سے ہم نے پہچانا یہ کتنے سمجھدار ہیں. انہوں نے یہاں پنکھا بھی لگایا تو کتنا کمال لگایا, ہمیں ان کے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہی. غور فرمائیے گا, بڑے قیمتی موتی ہیں. یہ پیچھے بھیج دو ان کو, ایک کو پیچھے بھیج, دوسرا آرام سے بیٹھ جائے. توجہ کریں. ہم نے کیسے پہچانا؟ ان کو پہچاننے کے لیے ہم نے ان کے پاس آ کے ان کی چیز کو دیکھ کر ان کے شعور کا اندازہ لگایا. مثلا انہوں نے یہ پنکھا ایک ادھر لگایا ایک ادھر لگایا, یہ کٹھے بھی لگا سکتے تھے لیکن ان کا شعور اتنا بلند ہے. انہوں نے کہا جو وہاں بیٹھے وہ بھی ہوا لے, جو یہاں بیٹھے وہ بھی ہوا لے. یعنی ایسا نہ ہو دونوں کٹھے لگ جائیں ہوا ہی کسی کو نہ آئے. یعنی انہوں نے اپنے عقل کا استعمال کیا. ان کے عقل کو دیکھتے ہوئے ہم نے انہیں پہچان لیا کہ بندے سمجھدار ہیں, بندے عاقل ہیں. اور فرمائے کہ مثال ہی دینی تھی, میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی. اسی طرح مخلوق میں خدا کی بہت سارے ایسے ہیں جو پہچانتے ہی نہیں. ان کے لیے یہ پنکھا ادھر لگے ادھر لگے ادھر لگے, ان کو اس سے فرق ہی نہیں پڑتا. وہ غور ہی نہیں کرتے, وہ فکر ہی نہیں کرتے, ان کا یہ ٹاپک ہی نہیں. وہ بس سمجھتے ہیں ہم آئے ہیں موج میلہ مستی کے لیے, جو 4 دن زندگی ملی ہے, بلکہ 4 دن والی بات ہی نہیں ہے. انکل لیاقت, مخلوق انفینائٹ پلاننگ کر کے آئی ہے, ایک لمبا منصوبہ بنا کے. مخلوق واپس جانے کی تو تیاری میں ہی نہیں ہے. کتنا لمبا منصوبہ بنا کے آئی ہے. جو لمبا منصوبہ بنا کے میں نے پتہ نہیں کتنے ہزار سال کتنے لاکھ سال یہاں رہنا ہے, وہ پھر ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتا. ٹھیک ہے جو بھی ہے یار, میرا اس سے کیا واسطہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پہچانتے ہی نہیں. گھر آئے ہیں, میں اسی گھر کی مثال دینے لگا ہوں. سرکار صاحب و زمان, قصر صاحب و زمان میں ہم سب بیٹھے ہیں. یہ بادشاہ کا قصر ہے, تو سرکار کے صدقے ہمیں نصیب ہوا آقا کے قصر میں بیٹھنا. جتنے لمحات بیٹھو گے انشاءاللہ محسوس کرو گے آقا کا قرب ہے. میں کیا گزارش کر رہا تھا؟ بہت سارے ایسے ہیں جو شعور ہی نہیں رکھتے. ان کے لیے چلتا دریا کوئی معنی نہیں رکھتا. بس ٹھیک ہے چل رہے چل رہے. ان کے لیے کھالا معنی نہیں رکھتا. وہ سمجھتے یہ بھی پانی چل رہے یہ بھی پانی چل رہے. مگر کئی ایسے ہیں جو پہچان جاتے ہیں کھالے میں پانی اس لیے تھوڑا ہے, کھالے کا ظرف چھوٹا ہے. تھوڑی سی پہچان, تھوڑا سا شعور, اور دریا کا ظرف بڑا ہے اس لیے پانی کی تعداد زیادہ ہے. ادھر بھی پانی ہے ادھر بھی پانی, مگر اس میں چونکہ ظرف نہیں سما نہیں سکتا. اس میں ظرف ہے, جتنا بھی ہو اس میں آ جائے گا. اب شعور کی بات ہے نا. آپ کئی ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ بیدار ہو گئے, کئی ایسے بھی ہیں بات شعور اور پہچان پہ آ گئی. کئی ایسے بھی ہیں جو اگلی صبح جینے کا, مزید جینے کا اور مزید کمانے کا اور کھانے کا انتظار کرتے ہیں. کئی اگلی صبح اٹھ کے شکر ادا کرتے ہیں ایک نیا دن ملا ہمیں, بہت شکریہ. کئی ایسے بھی ہیں نا, باقی تو سمجھتے ٹھیک ہے جو آج بھی ہم اٹھ گئے تو کل بھی ہم اٹھ جائیں گے. کئی کہتے شکر ہے ایک دن اور مل گیا. سورج نے پھر اپنی کرنیں ہم پہ ڈالی. سورج کی یہ کرنیں
دراصل ہمارے اندر کی نجاست کو دور کرنے کا ایک بہترین مسبب ہے. اس کی وجہ سے اللہ سبب بناتا ہے کہ نجاست دور ہو جاتی ہے. زمین ویسے پاک ہے، مخلوق نے نجس کی. زمین خلق پاک ہوئی تھی، مخلوق نے نجس کی. اور آؤ میں تمہیں بتاؤں، انسان کے اندر جو غلاظت ہے یہ نجاست نہیں، یہ فطرت ہے. یقین جانیے یہ فطرت ہے، یہ فطرت خالق نے رکھی ہے، یہ نجاست نہیں. نجاست ایسا ہے کہ جو رہ جائے تو پھر رہ جاتی ہے، یہ پھر ری سائیکل ہو کے اپنی حقیقت میں آ جاتی ہے. گندے پانی کہاں جاتے ہیں؟ فصلوں میں جاتے ہیں. فصلیں پھر ان کو لیتی ہیں، پھر وہ سائیکل ہے، پھر وہ چلا، پھر ایک پھل یعنی وہ تو ضائع ہی نہیں ہوئی. یہ نجاست نہیں، یہ فطرت ہے. نجاست کچھ اور ہے. زمین نجس ہو چکی ہے. کس وجہ سے؟ مخلوق نے خالق کا حیا نہیں کیا. آپ کہیں گے شاہ جی وہ کیسے ہو؟ بھائی کوئی بندہ ذاتی وجوہات پہ کسی کو قتل کرتا ہے، اس کا مطلب بندہ نہیں قتل کر رہا، خالق کا حیا نہیں کرتا. یہ نجاست ہے. صبح اٹھتے ہیں، کئی پہچان جاتے ہیں، شکر ہے ایک نیا دن ہمیں ملا. کئی کہتے ہیں کیا ہوا؟ ملا ہے تو کوئی احسان کیا اللہ نے، یہ تو ہمارے لیے ہی تھا. کچھ ایسے ہیں جو رات کو سوتے ہیں رحم طلب کر کے. احسان فرمانا رات کو سونے کے بعد صبح اٹھانا صرف اس لیے تیری حجت کے لیے صبح بھی سورج کی کرنوں سے استفادہ کر کے کوئی نہ کوئی تیرے حجت کے ظہور کی راہ ہموار کر. شعور کی بات ہے نا، پہچان کی بات ہے. جیسے ماشاءاللہ مخلوق ہم سب، بلکہ میں بھی شامل، ہم سب شامل، سبزی ہمارے سامنے آئی، ہم نے الحمدللہ کر کے کھا لی، لیکن ہم نے اس سبزی کے سفر پہ غور نہ کیا. ہم نے قربان ہونے والے جانور کے سفر پہ غور نہ کیا. یہ ہے پہچان. ہر چیز میں خالق نے انسان کو اتنی عقل دی ہے، وہ پہچان سکتا ہے، اور جس چیز کو پہچانے گا اسی سے اس کو پہچانے گا جس کی وجہ سے یہ ہے. اس لیے بس اتنی سی پہچان پہ میں نے بات کرنی تھی. آپ کے ذہنوں کی تھوڑی سی جمناسٹک کروائی میں نے، گھبرا نہیں گئے. تو خداوند عالم کیا کہتے ہیں اپنے حبیب کی زبان سے کہ یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچان لیتے ہیں. یہ لوگ، یہ سب نہیں ہے، تمام نہیں ہے، یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچان لیتے ہیں اور پھر اس کا انکار کرتے ہیں. شاہ جی میں آیت پوری کر لوں، یہاں میں عرفان کے کچھ موتی آپ کی جھولیوں میں سرکار کا صدقہ پیش کروں گا. پنڈی سے ہمارے سادات آئے ہیں، یہ بھی برکت کے قدم آ گئے. بھائی سمر اظہر آپ کے گھر میں سادات ماشاءاللہ پنڈی سے آئے، اور پہلا آج ان کا ذکر اور یہاں ملاقات اور آپ کی زیارت آپ کے گھر میں ہوئی. انشاءاللہ ساتھ سید تو جہاں بھی قدم رکھیں، سید ایک دعا ہے، برکت ہے. سید آئے بیٹھے ہیں. لو جی عرفان کا موتی سننا، لیکن پہلے میں ترجمہ مکمل کر لوں. یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچان لیتے ہیں، پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر تو کافر ہیں. یہ تھی آیت چھوٹی سی جو آپ کی خدمت میں نے پیش کی. حضور اب غور فرمائیے گا، ان کی سزا کم ہے جو نہیں پہچانتے ہیں. جو نہیں پہچانتے ان کی سزا کم ہے. اس وجہ سے صاحب جب تشریف لائیں گے دعوت حق دیں گے. غیر مسلموں کی بڑی تعداد، ریاض انکل نہیں آئے، غیر مسلموں کی بڑی تعداد آقا کے ساتھ ہو جائے گی. ان کے لیے موقع ہے، چونکہ ان تک پہچان نہیں پہنچی، لیکن جو ہی پہنچے گی ایکسپٹڈ، قبول. اور جو پہچان کر چکے ہیں کہ یہ وہ ہے اور اس کے بعد وہ انکار کرتے ہیں، ان میں اکثر تو کافر ہیں. اچھا 2-3 باتیں اس میں بڑی اہم ہیں. پہلی بات یہ ہے
اللہ کی یہ جو نعمت ہے. اچھا میں پہلے یہاں یہ بتاتا جاؤں, لفظ نعمت ہے, پہچان نعمت کی ہوتی ہے. آپ جانتے ہو نعمت وہ نہیں ہوتی جو قبر کے بعد تک ہو, نعمت وہی ہے جو قبر میں بھی ساتھ ہو. مختصر سا ترجمہ ائمہ کے فرامین کی روشنی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. نعمت پہچان تو لیتے ہیں لیکن پھر انکار کرتے ہیں. انکار کیوں ہے؟ انکار کیوں ہے؟ یا تو پہچان نہ ہوتی پھر انکار ہے. یہ میں اس وقت روئے زمین پہ رہنے والے تمام محبان آل محمد کو سامنے رکھ کے ایک بات کرنے لگا ہوں. حضور پہلا تو سب کا نصیب نہیں, ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ نعمت پہچان سکے, لیکن جب پہچان لی پھر انکار کرنا, اس کے پیچھے کیا چھپا ہے وہ بعد میں بتاؤں گا. لیکن یہ سمجھ لو آل محمد نعمت ہیں. پہلی نعمت رسول کا گھرانہ, دوسری نعمت ان سے منسوب چیزیں, تیسری نعمت حقیقی نعمت زمانے کا امام. اگر سب چیز کو سمرائز کروں, کنکلوڈ کروں, اکٹھا کروں تو زمانے کا امام نعمت. تو جو امام کو پہچان لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ انکار کرتے ہیں, جملہ بم ہے, اگر برداشت کر گئے تو آپ کی مہربانی, فتوے نہ لگانا, اچھا لگے قبول کرنا, نہ لگے آپ کی مرضی. مجلس حسین نعمت ہے, مجلس حسین, ذکر حسین نعمت ہے. نعمت میں آ کے پھر نعمت کی قدر نہ کرنا, مثلاً وہ قدم جو مجلس پہ چل کے آئے وہ قدم حرام پہ لے جانا, یہ نعمت کا انکار ہے. نعمت کا انکار ہے. ان سے منسوب معاملات کی طرف متوجہ ہونا, پھر ان معاملات کی قدر نہ کرنا, یہ انکار نعمت ہے. اور انکار نعمت کرنے والے اللہ نے فیصلہ ہی ساتھ سنا دیا, وہ کافر ہیں. اچھا انکار کیوں کرتے ہیں؟ لو جی بڑی دور نہیں جاتے, قرآن سے مدد لیتے ہیں. انکار کیوں ہے؟ سمر کے ماموں آپ میری طرف توجہ رکھنا, بابا جی اتنے ویکھو, اتنے نہ ویکھو, اینی دور آئے فیض صاحب. اس وقت لوگ دیکھنا شروع کر دیتے, اب میری طرف دیکھیں. گھبرا تو نہیں گئے؟ درود پڑھے آل محمد کی بارگاہ میں. میں کہتا ہوں مظہر سمر کے ماموں آئے بیٹھے ہیں, کبھی کبھی سامنے آتے ہیں, کو رحم لے جائیں, شاید سرکار کی نگاہ میں ان کا مقام بھی بلند ہو جائے. جیسے سرکار دیکھو بھانجوں کے ہاں رونق کیسی لگی ہے, کیا مولا کا کرم ہے, کیا آقا کی عنایت ہے, کیا شفقت ہے. یہ بھی آپ کے بھانجے ہی ہیں, لیکن یقین بڑھ چکا ہے پورے محلے میں. کثر صاحب و زمان یہ ہے, ہاں جہاں ہم سب اس وقت موجود ہیں. لو جی نعمت کا انکار, کہیں دور یاور جانے کی ضرورت نہیں. قرآن میں انکار کرنے والے سب سے پہلے کو شیطان کہتے ہیں. انکار نعمت ہے, اس کا مطلب دیکھا بھی ہے, مانا نہیں. اصل آدم کا انکار نہیں, امر کا انکار ہے. آدم کا انکار نہیں, امر کا انکار ہے. امر کا انکار ہے تو پھر فارغ. تو اس کا مطلب دیکھ کے یعنی مان کے یعنی قریب ہو کر پھر انکار کرنا. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں اندر کی نفسانیت, نفسانی طاقت انسان کو انکار پہ مجبور کرتی ہے, یہ سوچ کر کہ میں اس سے بہتر ہوں. اور فرمائے میں اس سے بہتر ہوں, یہ بھی تو میرے جیسا ہی ہے, میں اس سے بہتر ہوں. انکار. اس لیے کوشش کرو, اللہ چاہتا ہے یہ آیت سنا کر صرف واہ واہ نہ کرو, بلکہ کوشش کرو پہچان چکے ہو تو انکار نہ کرو. اصل میں خدا یہ چاہتا ہے. لو جی جس نعمت کا آج میں تذکرہ کرنے لگا ہوں, اس نعمت کو تاریخ نے ابو الفضل العباس کے نام سے یاد رہے.
تھوڑا سا ذہن تو تیار ہو گئے نا. جس نعمت کا تذکرہ کرنے لگا ہوں کائنات ابو الفضل العباس علمدار علیہ صلاۃ والسلام کے نام نامی سے یاد کرتی ہے. عرض کر رہا ہوں قربان یہ جان قائم ابن علی پر، قربان یہ جان قائم ابن علی پر، مرنے کے لیے ہم کبھی سوچا نہیں کرتے. مہربانی مہربانی مہربانی، شکر ہے جا گیا. کر رہا ہوں قربان یہ جان قائم ابن علی پر، مرنے کے لیے ہم کبھی سوچا نہیں کرتے. ہم ہیں حضرت عباس کے چاہنے والے، ہاتھوں کی لکیروں پہ بھروسہ نہیں گا. بسم اللہ بسم اللہ، شکر ہے جا گیا. ہاتھوں کی لکیروں پہ بھروسہ، بہت شکریہ. ہاتھ بھائی ماشاءاللہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. شاعری پھر جان کے جمائی لینا نہ شروع کر دیں. کافی سنائیں گے آپ کی خدمت میں سرکار کا صدقہ، لیکن ذرا میرا تھوڑا ساتھ دینا. سرکار کے القاب سننا، کیا کمال القاب ہے. القاب میں روب ہے، القاب میں جلال ہے، القاب میں دبدبا ہے. ہاں، اور جس بندے کے نام میں عباس ہے اس کا غصے والا ہونا بھی ٹھیک ہے. نام کی برکت ہی ہے نا. ضرور اس کے اندر ضرور غصہ ہوگا، ہاں، لیکن وہ اچھے بھی ہوتے ہیں، حکم بھی مان لیتے ہیں. جنہیں جا کے ٹھاپا کر دیا، غصہ کر دیا. توجہ، سرکار کا لقب ہے العبد الصالح. تیرے عباس بادشاہ کا لقب ہے. دوسرے سرکار عباس کا لقب ہے الصدیق. میں نے شاہ جی یا علی کو فرمایا پاک رسول انت صدیق. علی صدیق ہے، عباس الصدیق ہے. یاور منتظر آپ اس طرف آ جائیں، ادھر مطلوب سے کے پیچھے سے ہو کے آ جائیں، ادھر آ جائیں. الصدیق، میں نے ترجمہ دیکھا بھائی وشال، ایک نہیں 3-4 ڈکشنریاں کھولی. میں نے کہا یار ترجمہ الصدیق کا مختلف لوگوں نے کیا لکھا ہے. اس سے زیادہ مشترکہ نظر آیا. اس کا ترجمہ لکھا ہے ڈکشنری والوں نے کہ تصدیق کرنے والا، تصدیق کرنے والا. پھر سرکار کا لقب ہے الشہید. شہید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گواہ. الشہید، بہت اچھے، شاباش جس نے کہا. سلام ہے شہزادو. گواہی دینے والا، یہ ڈکشنریوں نے کہا گواہی دینے والا. المحامی، سرکار عباس کا لقب ہے حمایت کرنے والا. پھر ہے المجاہد. میرا دل مانتا سرکار وفات تشریف لے آیا ہے. المجاہد، جہاد کرنے والا. کوئی جہاد بھی خاص ہے، جہاد کا. الناصر، خاص مددگار. الرکن التوثیق، الرکن الوثیق، مضبوط رکن. پھر یا علی ہے اسد اللہ،
اللہ کا شیر، شیر کے رہنے کے مقام کو عباس کہتے ہیں. یہ میں نام آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. ہاں لیس العرین، شیر کے رہنے کا مقام. ہاں اگلا نام اس سے بھی بلند، اس سے بھی باکمال، سرکار کا لقب میں مبارک لکھا ہے رئیس الشجعان، بہادروں کا بھی سردار. سبحان اللہ. سید الفرقان، شاہ سواروں کا سردار. المطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرنے والا. مجھے پوری شیعہ کتابیں کھول کے دکھاؤ عباس نے اطاعت اللہ کی یا حسین کی؟ آپ سب متفق ہوں گے سید سرکار عباس نے اطاعت سرکار حسین کی. پھر ماننا پڑے گا زمانے کے امام کی اطاعت اللہ کی اطاعت. المطیع اللہ ورسولہ، اور اس کے رسول کا مطیع. حامل اللواء. اچھا یہ دیکھیے گا، دو قسم کے نام ہیں جھنڈوں میں، ایک ہے رایت، ایک ہے لواء. بولا صحیح؟ ایک رایت، ایک ہے لواء. آپ کو پتہ ہے خاص دن ایک کیا ہوگا اور بہت سارے کیا ہوں گے؟ ہاں جی، شاباش. لواء ایک ہے، رایت بہت سارے ہیں. یعنی مین جو دستے ہیں، ان کے جو مرکزی کردار ہیں، ان کے ہاتھ میں رایت ہے. سب کا جو مرکزی ہوگا وہ لواء ہوگا. کہتے ہیں نا لواء الحمد، لواء الحمد. اب مجھے نہیں پتا، رسول فرماتے ہیں لواء محشر کے دن علی کے ہاتھ میں ہوگا. کتابوں والوں مجھے بتاؤ تم نے عباس کو کیوں لکھا کہ لواء کا اٹھانے والا، حامل اللواء؟ پھر کہیں یہ تو نہیں محشر کے دن علی عباس بن جائے، عباس علی بن جائے؟ کہیں یہ ماجرا اور معاملہ تو نہیں؟ لو جی بسم اللہ. اس کے بعد ہے سرکار، اور بڑا کمال ہے، ذوالجناحین. یہ تیرے عباس کا لقب ہے، ذوالجناحین. کیا؟ دو بازوؤں والا. اس کے بعد سرکار کا لقب ہے الطیار. پھر سرکار کا لقب ہے صادق الوعد. بولا سی آپ کی ڈیوٹی ہے اگلی دفعہ اپنے قرآن میں سے صادق الوعد ڈھونڈ کے آنا ہے. صادق الوعد، وعدے کا سچا. ہائے ہائے. نعم الاخ، مبشر شاہ جی، جی والا بھائی. ہائے 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 ہائے، ہوئے ہوئے ہوئے. ہے جی، نعم الاخ، جی والا بھائی. کئی اور بھی تو ہوتے ہیں نا، یوسف کے بھائیوں کی طرح بھی تو ہوتے ہیں نا، اس لیے میں نے کہا جی والا بھائی. نعم الاخ الناصح، کوئی خاص نصیحت کرنے والا. الدافع، خاص دفاع کرنے والا. المجیب، دیکھو اللہ کے 99 نام ہے نا، جو اس وقت کاپی رائٹ چل رہا ہے، ورنہ تعداد تو کہیں زیادہ ہے. جو اس وقت حاضر الوقت ہمارے ہاں موجود ہوتے ہیں یا کتب میں لکھے ہیں، آپ ذرا چیک کرنا ان میں المجیب ہے یا نہیں ہے. پھر تو کتاب والے نے غلطی کی، سرکار عباس کا لقب المجیب لکھ دیا. اور نہیں پریشان ہونا، او بھائی وہ کہتے ہیں میں صفتوں سے پہچانا جاتا ہوں. اگر تم المجیب کا مطلب سمجھنا، المجیب کا مطلب ہے جواب دینے والا. اصل میں اس نے تو دینا نہیں، جو زمین پہ جواب دے گا وہی تو المجیب ہے. الراغب، خاص رغبت رکھنے والا. فاتح فرات،
بڑے القاب ہیں، میں تو اتنے پڑھ نہیں رہا، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تھک نہ جاؤ. فاتح فرات، آگے سرکار کا لقب ہے ثانی جعفر طیار. ایک سرکار کا لقب ہے وفا شعار. جو وفا کرنا جانتا ہو، جو وفاداری کی حقیقتوں کو سمجھتا ہو، وہ ہے وفا شعار. لو جی القاب تو بہت ہیں، ایسے ہی ہے. اچھا لو جی، قمر بنی ہاشم، اسی پہ میں نے تھوڑی سی گفتگو کرنی. اولاد ہاشم کا چاند، قمر بنی. بہت شکریہ. لکھا ہے صاحب کتاب نے کہ آپ کو کہا جاتا ہے اگرچہ قمر مولا کائنات کا لقب بھی تھا، علی بھی قمر ہیں، مگر ہاشم خاندان میں قمر یہ ہیں، اس لیے جس کو علی خود قمر کہے، جس کو قمر قمر کہے، سبحان اللہ. لو جی آگے شہنشاہ انبیاء سے پوچھا گیا آقا آپ فرمائیے قمر کون ہے؟ فرمایا میری بیٹی، میری شہزادی قمر ہے. سرکار امام مظلوم کا رجز ہے کربلا میں، سرکار نے اپنی اماں کو قمر فرمایا، حالانکہ خود بھی کہہ بیٹھے تھے قمر بنی ہاشم. یا اماں کو قمر میں اپنا تعارف فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں میرے بابا آفتاب ہیں، میری اماں قمر ہیں. سرکار مولا کریم کربلا، میرے بابا آفتاب، میری اماں قمر، میں کواکب ہوں، 2 چاندوں کا فرزند ہوں، 2 چاندوں کا فرزند ہوں. لو جی قمر پہ کوئی تھوڑی سی گفتگو ہے. اگر نیتیں تو ہیں ہی ہیں، اگر ارادے وہ بھی ہیں ہی ہیں، اگر توجہ وہ بھی ہے ہی ہے، تو پھر شروع کر دیتے ہیں. عرض کر رہا ہوں کہ کسی نے لکھا، بڑی کمال گفتگو ہے یاور، اخیر لکھ گیا. وہ کہتے ہیں نور نبی کا جزو ہے عباس، کیونکہ رسول نے فرمایا تھا انا وعلی من نور شعبہ، نور نبی کا جزو ہے عباس. وہ کہتے ہیں ایک حقیقت ہے کہ جیسا سرور عالم کا نور قدرت کے حجاب میں رہا. آگے وہ کہتے ہیں عباس علمدار بھی جبین میں تھا. وہ کہتے ہیں ابھی تمہیں نہیں سمجھ آئی تو سنو، اس نظریے کے بنیاد پر حضرت عباس کی کتنی منازل ہیں خود سوچنا. لیکن حجابوں میں وہ کہتے ہیں پہلا حجاب قدرت، دوسرا حجاب عظمت، تیسرا حجاب عفت، چوتھا حجاب سعادت، پانچواں حجاب رحمت، چھٹا حجاب کرامت، ساتواں حجاب منزلت، آٹھواں حجاب ہدایت، نواں حجاب رفت، 10واں حجاب نبوت، 11واں حجاب میمنت اور 12واں حجاب شفاعت. ان حجابوں میں نور محمدی نے مختلف الفاظ میں تسبیح کی اور ملائکہ نے ان سے تسبیح سیکھی. اس کا مطلب ہے یہ جو تسبیح کرتا رہا اور جو ملائکہ سیکھتے رہے، کہیں ملائکہ بھی عباس سے ہی سیکھتے رہے. اگر سرکار کا نور تو ہزاروں سال ملائکہ ہو سکون سماوات نے تسبیح جس نور سے سیکھی، اس نور میں نور عباس شامل تھا. صرف ان کے لیے جن کے ایمان مضبوط ہیں، جو برداشت کر سکے، جو نہ کرے تو بسم اللہ. ناراض نہیں ہونا، نہ سمجھ آئے کہنا کوئی بات نہیں، سمجھ نہیں، شک نہ کرنا ورنہ نیچے سو جاؤ گے. بھائی ظہیر شاہ جی پھر دیکھیے کیسا مالک نے نصیب لکھا، کتنی خوبصورت محفل میں. شک نہ کیجئے کبھی زندگی میں ان کے حوالے سے، ان کے فضائل میں، ہاں ورنہ نیچے سو جاؤ گے. اس کا مطلب کتنا مضبوط نور ہے عباس کا بھی کہ ملائکہ نے جن سے تسبیح سیکھی. سبحان اللہ. اگلی گفتگو اور کمال. وہ کہتے ہیں سورج مقدم ہے، چاند تالی ہے.
मुकद्दम और ताली का मतलब मैं पहले समझाता, जो मुकद्दम जो पहले वारिद हो, पहले नमूदार हो, जो आगे आगे हो। ताली उसे कहते हैं जिससे आगे वाले का राज खुले, यानी ये आगे है, ये पीछे है, ये पीछे वाला बता रहा है कोई आगे है। वो कहते सूरज मुकद्दम है, चांद ताली है, ये ताली नहीं, चांद ताल। मेहरबानी। इसलिए वो कहते आज भी दश्ते नैनवा में शहजादों की आराम करने वाली जम है, तपिश है, फायदा बड़ा है, चांद की ठंडी है, गुजारा सूरज के बगैर भी नहीं। लेकिन कोई मुझे बताएगा चांद और सितारों की रोशनी असल में किसकी रोशनी है? नहीं, मेरा ख्याल है शाबाश शाबाश, असल में शम्स की रोशनी है। जो आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ, आपने मेरी तरफ देखना, बच्चे आए हैं सुनने के, तो असल रोशनी उधर की है। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कमर अपनी ठंडी ठंडी रोशनी से पोशीदा राजों को साहिबाने इरफान तक पहुंचाता है। नहीं, मैं दो हवालों से आपके सामने तकरीर करता हूँ। एक हवाला ये बात सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। तुम्हें समझ ही नहीं आई, मैं इतनी देर से तुम्हें गुफ्तगू कर रहा था, तुम्हारी समझ में नहीं आई। अब मैं थोड़ा सा लहजा बदलता हूँ, यार बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बात एक ही है, लेकिन एक का अंदाज और था। मैंने एक छोटी पस्त मिसाल, हालांकि मिसालें इन पे फिट नहीं आती, लेकिन पस्त मिसाल यानी ठंडी ठंडी मीठी मीठी मोहब्बतों से भरी। याद रखना गाजी करीम भी बड़ा है, शफीक भी बड़े हैं सरकार, जलाल तो है ही है पर शफीक हैं, करीम है बादशाह। अच्छा मैं आपको बताऊं अंदाजा मुबशिर शाह जी, छत जितना तेरे सरकार अब्बास का कद है। मैंने एक तकरीबन रफ एस्टीमेट तुम्हें लगा दिया। घोड़े की ऊंचाई कहां तक होगी? अलम तक तो खैर से होगी ना, है इतना ऊंचा तो घोड़ा होता है। सरकार अब्बास जब घोड़े पे बैठते हैं, सर तो खैर से कहीं कहीं है, पांव जमीन पे लगते हैं। कमर अपनी ठंडी ठंडी रोशनी से पोशीदा असरार को, पोशीदा यानी छुपे हुए राजों को ठंडी ठंडी रोशनी से, मोहब्बत से, प्यार से साहिबान इरफान तक पहुंचाता है। अगली गुफ्तगू और कर गए, कहते हैं देखो बात बड़ी ज़बरदस्त है। मुबशिर शाह जी ज़रा थोड़ा सा मेरे साथ आके सफ़र करना। हम आमतौर पे जब चांद और सूरज बोलते हैं अक्सर हमने सुना होगा, बल्कि आप ही तस्दीक कीजिए, हम सूरज चांद बोलते हैं या चांद सूरज बोलते हैं? जल्दी जल्दी जो बात करते हैं, देख लो मुत्तफिक हो ना एक बात पे। चांद सूरज ये क्यों है? पहले कमर क्यों है? पहले तो शम्स होना चाहिए। शाबाश शाबाश। असल में ये है अब्बास का पहले है जमाल, जो जमाल का मिसयूज करे फिर है जलाल। ऐसे शाह जी आप लोगों की बड़ी ख्वाहिश होती है महफिल की, चांद सूरज, सुभान अल्लाह। ये वो कहते हैं कि दुनिया भर में जिया बारी के दो जराए हैं। एक जिया बारी यानी रोशनी आगे डिलीवर करने के, आगे पहुंचाने के दो जराए हैं, पहला चांद, दूसरा सूरज। वो कहते हैं एक दिन का हाकिम है, एक रात का हाकिम है। दो जरिए, एक दिन का हाकिम, एक अल्लाह अकबर, एक दिन का हाकिम, एक रात का हाकिम। मानना पड़ेगा दिन भी जरूरी पर रात भी जरूरी।
کوئی بات نہیں، سورج کے بغیر پھر بھی کچھ نہ کچھ گزارا ہو جاتا ہے۔ 10 دن نہ نکلے سورج، ٹھنڈ تو لگتی ہے لیکن گزارا ہو ہی جاتا ہے، پر چاند نہ نکلے نہیں ہے گزارا۔ ہم لوگ تو روشنیوں میں رہتے ہیں نا، ہم روشنی کو روشنی سمجھ رہے ہوتے ہیں، ورنہ بڑی مخلوق خدا کی زمین پہ، یہ میں سائنسی بنیادوں پہ بات کر رہا ہوں، بڑی مخلوق خدا کی ایسی ہے جو چاند پہ سفر کرتی ہے، یعنی چاند کے اترنے چڑھنے اور چلنے پہ سفر کرتی ہے، اور رخ چاند پہ سفر کر، بڑی مخلوق ہے، یعنی چاند کے بغیر گزارا نہیں۔ سبحان اللہ۔ اگلی بات وہ اس سے بڑی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں چاند کے 4 مرحلے ہیں، 4 مرحلے ہیں۔ ایک چاند کا نکلنا، پھر چاند کا چلنا، پھر چاند کا جوبن پہ آنا، پھر چاند کا آہستہ آہستہ مدھم ہونا۔ چاند درجے ہیں، وہ کہتے ہیں اس لیے نشو و نمائے ارتقائے چاند قمر کی پہلی تھی شہزادی وفا کی گود۔ معظم کائنات کی گود، پھر بابا اور بڑے بھائی حسن کا زمانہ، جو پہلی گود ہے وہ ہلال، جو یہ زمانہ ہے وہ ہے قمر، اس کے بعد ماہ کامل، وہ ہے شب عاشور کی خدمات، پھر ہے بدر کامل 10ویں کی شب، شب عاشور کی خدمات، اور پھر 10ویں کی شب، یہ ہے بدر کامل، یہ ہے، اور پھر 10ویں کی رات کے بعد اگلے دن دشمن کا ظلم، وہ کہتا ہے یہ شق القمر۔ یہ قمر بنی ہاشم پہ گفتگو ہوئی، نہیں اب گریہ نہیں کرنا، خیر سے غور فرماؤ، ہاں انشاءاللہ خوشیوں کا دور آنا ہی آنا ہے۔ سرکار عباس کی وہ کمال شفقت عنایت دیکھیں گے۔ یہ جو آج اس نظام کے ساتھ جڑے ہو نا، مضبوطی سے کھڑے ہو، غازی کا شکریہ ادا کیا کر، ورنہ کئی آئے کئی گئے کئی آئے، آپ کے سامنے ہی ہے۔ مضبوطی، مہربانی چاچا صاحب آج کھڑے ہو سرکار۔ اب جی ایک کمر پہ چھوٹی سی بات، اور میں پھر ایک اور موضوع پہ، اسی حوالے سے موضوع پہ آتا ہوں۔ 9 اماموں نے، اس گھر کے سارے شہزادے قمر ہیں، 9 اماموں نے جسے قمر کہا وہ عباس ہے۔ میں نے 3 اماموں کا پڑھا ہے، 3 اماموں نے عباس کے ہاتھ چومے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، علم پہ تھوڑی سی بات کرتا جا، بڑی مختصر سی، پھر اس کے بعد ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھتے ہیں۔ علم کے حوالے سے بات ہوئی جی، وہ کہتے ہیں مولا حسین اور مولا غازی عباس 2 مختلف ہستیاں نہیں بلکہ علی کے 2 مظاہرے ہیں، مختلف نہیں ہے بلکہ حیدر ذات حیدر کے، یاد کرائیے گا، حیدر حیدر کے آنے کے موقع پہ سنائیں گے۔ لو جی، یہ وہ کہتے ہیں یہ 2 مظاہرے ہیں ذات حیدر کے، 2 رخ ہیں ذات حیدر کے، اور وہ کہتے ہیں یہ شیر خدا کے دونوں شیر ہیں۔ وہ کہتے ہیں عباس علمدار کو چونکہ گھٹی وفا ملی اس لیے وہ امام کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، ورنہ مقام عباس حسین بھی جانتے تھے۔ بڑی گہری بات کر گیا ہوں، اگر ذہن بیدار ہوں تو جملہ پہاڑ سے بھی وزنی۔ قصر القائم میں بیٹھ کر ذکر عباس سننے والوں، 10 محرم کو حسین جس کی پناہ میں ہو اسے عباس کہتے ہیں۔
شاہ جی آپ کے نعرے نے، میں چاہ نہیں رہا تھا لیکن آپ کے نعرے نے مجھے مجبور کیا میں وفا پہ 2-3 جملے کہہ جاؤں، زیادہ نہیں، یہ ہیں کمال آپ کے لیے۔ وفا کا میں نے ترجمہ ڈکشنریاں کھولی، میں نے کہا مجھے ذرا وفا کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتایا جائے تاکہ میں زمانیج کی خدمت میں عرض کروں۔ مجھے سب سے پہلا ترجمہ ملا، عہد و میثاق کو پورا کرنے والے کو باوفا کہتے ہیں۔ عہد و میثاق کو پورا کرنے والے کو، عہد و میثاق کو پورا کرنے والے کو باوفا کہتے ہیں۔ فارسی والوں سے پوچھا آپ بتاؤ گھوڑا وفادار ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کم ہی وفادار ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا وفادار تب ہوتا جب مرنے کے بعد کسی اور کو سوار نہ ہونے دیتا۔ ہاں، سرکار وفا کے رہوار نے بھی اپنے اوپر کسی کو سوار نہیں ہونے دیا۔ ایسے ایسے ہی ہے، بہت شکریہ، نہیں ہونے دیا سوار۔ انہوں نے کہا سارے گھوڑے نہیں، چند ہیں جو باوفا ہے۔ اسی طرح ان سے پوچھا گیا آپ ایک دن کہہ رہے تھے، بڑا فلاسفر ہے فارسی کا، انہوں نے کہا آپ کہہ رہے تھے عورت باوفا نہیں ہوتی، بے وفا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے ایک دفعہ کہا تو تھا لیکن کربلا کی شیر دل فضا نے ثابت کیا اگر ٹھہر جائے تو اس سے بڑا باوفا کوئی نہیں۔ ویسے آپس کی بات ہے، جناب فضا عرض کر سکتے تھے میں عرش سے روٹیاں منگواتی تھی، اللہ نے میرا اتنا مقام بلند کیا، میں آپ کے گھر میں، یہ کیا آپ مجھے کہاں کہاں لے کے جا رہے ہو، مشکلات میں لے کے جا رہے ہو، اور واپس کربلا سے بھی کہہ دیتی کہ یہ کیا میرے ساتھ ہو رہا ہے، میں تو بڑے مقام و مرتبے والی ہوں۔ نہیں، کیوں کہے باوفا جو ہے۔ ربضہ بدر کیا گیا علی کے عاشق کو، بڑی طاقت رکھتا تھا، لیکن یہ نہیں کہا میں ابھی کرنٹ دکھا کر آپ کو پھڑکاتا ہوں، نہیں، وفا کے خلاف تھا، چونکہ وفا کے پیچھے عہد ہے، عہد ہے، میثاق ہے، پیمان ہے، وعدہ ہے، معاہدہ ہے، قول و قرار ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا جی، آگے میں نے وفا کے حوالے سے ڈکشنری کا مجھے کچھ اور بھی بتاؤ، میں نے اب بات سنانا ہے۔ کہنے لگے نمک حلالی، میں نے کہا کچھ اور بتاؤ، باوفا کا ترجمہ کرنے لگے شکر گزاری۔ کہاں سے ڈھونڈ کے آپ کے لیے لاتے ہیں بھائی، شکر گزاری۔ آگے میں نے کہا اور کچھ بتاؤ، کہتے ہیں احسان مندی، نہ کہ میرا احسان بلکہ اس کا احسان، میرا احسان میں آیا اور میں نے یہ کیا، اور نہیں، اس کا احسان اس نے بھیجا۔ احسان مندی، یہ میں نے اپنی مثال رکھی ہے تاکہ سب تک بات پہنچ جائے۔ پھر کہتے ہیں باوفا کا مطلب ہے خیر خواہ۔ خیر کا وہ نہیں ہوتا جو 4 دن تو خیر کا ہو، 5ویں دن ذہن بدلے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ خیر کا وہ ہے جو پھر خیر خواہ ہی ہے۔ اس کے بعد خیر کا وفا باوفا کا مطلب لکھا ہے نباہ کرنے والا، نباہ یعنی نبھانے والا۔ پھر لکھا ہے صحیح معنی دیانت دار، صحیح معنی صحیح معنی دیانت دار۔ آگے لکھا ہے کمال کا عقیدت مند، باوفا کا معنی ہے۔ لو جی، آگے ڈکشنری والوں نے 1-2 جملے لکھے، وہ کہتے ہیں دنیا میں ہر انسان خود بے وفائی کر کے وفا ڈھونڈتا ہے۔ دنیا میں ہر انسان خود بے وفائی کر کے، خاور شاہ جی، ظہیر شاہ جی، انتظار شاہ جی، منتظر شاہ جی، خود بے وفائی کر کے، وہ کہتے ہیں تاریخ کی خواہش ہے وفاداروں کا تذکرہ کرے لیکن ہیں ہی قلیل، کیونکہ امانت دار سب نہیں ہیں، بددیانت بہت ہیں۔
उन्होंने लिखा, लो जी एक 4 मिसरे वफा पे सामने आए तो मेरा दिल है वो सुनाता है। थोड़ी सी आपकी ज़हन की जिम्नास्टिक करवाई, 4 मिसरे कमाल है। वो कहते हैं, दिल में बेवफाई की सोच है न तलब सवाल है। दिल में बेवफाई की सोच है न तलब सवाल है। दिल में बेवफाई की सोच है न तलब सवाल है। ये वो मिसाल है जिसकी कोई मिसाल नहीं, ये वो मिसाल है जिसकी कोई मिसाल नहीं। आपको ज़बान दे चुके, जहां दे चुके, आपको ज़बान दे चुके, दिल का दहां दे चुके। ऐद वफा को तोड़ दें, अपनी मजाल नहीं है। लो जी, अलमदार पे 2-3 जुमले और मैं जल्दी जल्दी बात मुकम्मल करूं जी। लिखा है औरफा ने, वो कहते हैं कि बाद हुसैन अफजलुन्नास अलमदार है, अफजलुन्नास अलमदार हैं। वो कहते हैं अगर अलमदार होना सबब इज़्ज़त ना होता तो पैगंबर खुदा मौला अमीरुल आलमीन की शान में ये ना फरमाते, या अली अंता साहिबुल लिवाई, साहिब इज़्ज़त है ना मकाम। आगे वो लिखते हैं कि रोज़ आशूर चूंकि बहुत बड़ा दिन था और अगर अलमदार के हाथ में अलम है तो इसका मतलब ये है, दिल की गिरें खोल के सुनना, अगर आशूर का दिन सबसे बड़ा दिन है और उस दिन अलम अब्बास के हाथ में है तो फिर यकीन करना मैशर के दिन भी अलम अब्बास के हाथ में होगा। ओए सलाम है अहले सुन्नत को जो सैयदों को कहते हैं, पाजी असी तोड़े झंडे तले लग रहे। पाजी तोड़े झंडे तले इंजी है ना, पंजाबी बोल ही लेने थोड़ी बहुत। शाह जी सुने ना, मैंने तो बड़ा सुना है। और पीर साहब असी तो तोड़े झंडे तले लग रहे, असी तुसी साडे माही बाप हो। और जिन्हें झंडे तले लंगना है ना वो अब्बास है। वही माई बाप है। सुभान अल्लाह, ये उनका एहसान है, वो अपनी निस्बत वालों को कमाल दिलवा देते हैं। लो जी, खैबर में अगला जुमला और कमाल है। इर्तज़ा तवज्जो यावर मंतज़र, बहुत बड़ा जुमला है। वो कहते हैं खैबर में रसूल को कहना पड़ा, कोई राज है ना क्या, जो करार होगा गैर फरार होगा। मगर हुसैन को इतना यकीन था कि सरकार ने जुमला ही नहीं कहा, कोई करार होगा गैर फरार होगा नहीं। उनको पता था ये सारे फरार वाले नहीं। सारे, हाँ। आगे वो कहते हैं जी मौला अब्बास हाफिज कुरान हैं जी, हाफिज कुरान। वो कहते हैं एक दफ़ा ऐसा हुआ, रसूल ने किसी जंग के मौके पर पूछा, किसी को सूरह बकरा याद है? तो एक लड़के ने सरकार को कहा था मुझे याद है। सरकार ने सुने बगैर उसको अलम पकड़ा दिया, सुने बगैर अलम पकड़ा दिया। शाह जी, जो हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, अगर रसूल बगैर सुने सूरह बकरा सिर्फ कहने वाले को अलम दे सकता है तो हुसैन अब्बास को अलम नहीं दे सकता। हाफिज कुरान जो है, सुभान अल्लाह। सकायत पे 2 जुमले। सकायत जानते हो ना, सका। बहुत शुक्रिया। लो जी, मेरा दिल है थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं। इस घर के कर्म मखलूक भूल गई है ना, है? हाँ, इस घर के कर्म भूल गई है। इस घर के एक शहजादे जिनका नाम है जनाब कुसा, काफ स्वाद खड़ी जबर छोटी है, जनाब कुसा। इनके बारे में मैंने देखा है, लिखा हुआ है कि जनाब कुसा हुज्जाज के जिम्मेदार थे, दूर दूर से पानी मंगवाते थे, हाजियों को पिलाते थे। फिर जनाब कुसा ने 2 कुएं खुदवाए, कुओं के नाम भी रखे क्योंकि खुद बेनाम नहीं थे।
ہائے 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 ہائے، بہت شکریہ. نام میں نے خاص طور پہ شاہ جی ڈکشنری کھول کے میں نے ترجمے دیکھے ہیں. میں نے کہا میں نے زمانیز کو نام سنانے ہیں تو یہ بیچارے پریشان نہ ہو جائیں، ان کو پتہ تو ہو ان ناموں کا مطلب کیا ہے. ایک درود پڑھو، میں آپ کو وہ نام. سرکار کسا نے واجل فرج عالم، تھک تو نہیں گئے. سرکار کسا نے 2 کنویں کھدوائے. پہلے کنویں کا نام تھا عجول، دوسرے کنویں کا نام تھا سجلہ، عجول. میں نے کہا ڈکشنری مجھے بتا عجول کا کیا مطلب ہے. ڈکشنری کہنے لگی اجل سے نکلا ہے. بہت شکریہ. میں اپنی طرف سے کہتا تو شاید پتہ نہیں اچھا لگتا ہے، یعنی ڈکشنری سے پوچھا ہے نا، اس کو تو نہیں جھٹلا سکتے نا. ڈکشنری کہتی ہے جلدی سے نکلا. میں نے کہا سجلہ کا کیا مطلب ہے. شاہ جی میں حیران رہ گیا ترجمہ پڑھ کے. ڈکشنری کہتی ہے سجلہ کا مطلب ہے معاہدوں یا اقرار ناموں کا رجسٹر. دوسرا مطلب ہے قاضی کا تحریری فیصلہ. یہ کنویں کا نام. جناب کسا صدیوں بعد ہم سرکار عباس بیٹھے پڑھ رہے ہیں. صدیوں پہلے آپ نے سجلہ رکھ کے مخلوق کو پانی پلا کے کہیں مخلوق کی آنے والی نسلوں کا فیصلہ تو نہیں لکھ دیا. اللہ اکبر. ان کے بعد جناب ہاشم، یہ ان سے بھی زیادہ کریم. جناب ہاشم کیا کرتے تھے، چمڑے کے بڑے بڑے حوض پانی سے بھر دیتے تھے. بڑے بڑے حوض. اب آج کے دور میں نہ دیکھو نا یار، بلڈنگ پانیوں کی فراوانی، موٹریں لگی ہوئی ہیں. تھوڑا سا پیچھے جاؤ، جب یہ چکر نہیں تھا، ایک پانی ہی ایک بہت بڑا ایک ہیکٹک مرحلہ ہوتا تھا حاصل کرنا. کہاں سے لے کے آتے تھے کتنا. آج کل تو بیویاں ہماری بچیاں وہ نلکا کھول دیتی ہے نا، وہ باتیں بھی کر رہی ہیں اور پانی تھوڑا سا استعمال اور باقی ضائع ہو گیا. یہ اٹھانا پڑتا سر پہ گھڑا اور لے جانے کے لیے لانے کے لیے جانا پڑتا پانی. پھر ان کو پتہ چلتا. اور میرے بچوں کی عادت میں نے دیکھی ہے، گلاس پانی کا لیا، اماں پانی دینا، 2 گھونٹ پیے نہ. پانی پہ شاہ جی کسی دن گفتگو ہونی چاہیے. ہاں کریں گے. ماں پہ الماء، اس پہ بھی کریں گے گفتگو، قرآن سے کریں گے انشاءاللہ. لو جی، جناب ہاشم چمڑے کے بڑے بڑے حوض بنواتے، پھر ان میں پانی ڈلواتے، پانی سے بھر کے کعبے کے قریب منا میں حاجیوں کو سیراب فرماتے. ہاں، کوئی بندہ آپ میں سے بتا سکتا ہے حج کب فرض ہوا؟ ادھر سے 7 ہجری بھی آئی تھی کہیں سے، 9 ہجری کو حج فرض ہوا. مجھے نہیں پتا محمد کی جد کن حاجیوں کو پانی پلاتے تھے. یہ آپ نے سوچنا ہے جد محمد کن حاجیوں کو پانی. یہ کتابیں یار، کتابیں جھٹلاؤ نہیں تو پھر ماننا پڑے گا کیا کہ حجاج کو پانی پلایا کرتے تھے، یعنی لکھا ہے سیراب فرمایا کرتے تھے. جناب ہاشم ایک کنواں آپ کے نام سے منسوب ہو چکا ہے جس کا نام تھا بزر، بے زے بزر. میں نے کہا ڈکشنری مہربانی کر مجھے بتا بزر کا کیا مطلب ہے. کہنے لگی بنیاد ہے پروان چڑھنے کی، بیس ہے پروان چڑھنے کی. لو جی، یہ ان چشم و چراغ جن کے یہ شہزادوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کے جو آباء و اجداد ہیں. اور جب چشمہ زمزم غائب ہو گیا، آپ کو ہے نالج ایک دفعہ چشمہ زمزم غائب بھی ہو گیا تھا.
ہے نالج. بہت شکریہ. پھر جب غائب ہوا تو جناب عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے شہزادوں کی بدولت دوبارہ جاری ہوا. کیوں نہ ہوتا؟ اگر ایک نبی کے پاؤں رگڑنے کی وجہ سے جاری ہو سکتا ہے تو وہ جن میں نور محمد ہے. بہت شکریہ. اچھا جی، بات چلتے چلتے آگے آ گئی. جناب عبد المطلب شاہ جی، اب دیکھیے گا سرکار بڑے دادا پاک، ہاں بولا صحیح، جناب عبد، بیٹیاں میری بہنیں ذرا غور فرمانا. جناب عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام کی دریا دلی کا یہ منظر تھا کہ چمڑے کے بڑے بڑے حوض بنوا کے صرف پانی نہیں پلاتے تھے. چمڑے کے بڑے بڑے حوض پانی کے بھی تھے، بڑے بڑے حوض دودھ کے بھی تھے، بڑے بڑے حوض شہد کے بھی تھے. مگر ان میں سے کوئی چیز فار سیل نہیں تھی. ایوری تھنگ فار ایوری ون. گڈ. کوئی چیز فار سیل نہیں تھی. کہیں شوق میں آ کے مخلوق نے سرکار سے تقاضا تو نہیں کیا کہ وہ جو چمڑے کے بڑے بڑے تالاب تھے جن میں اتنی شہد، اتنا دودھ، اتنا پانی، پانی تو سمجھ آتا ہے، کہیں سے تو آتا ہوگا، دودھ بھی سمجھ آتا ہے، اونٹ وغیرہ گائیں بہت تھی، لیکن یہ شہد اتنا، کہیں مخلوق نے سرکار کو یہ تو نہیں کہا کیا یہ مرنے کے بعد ملے گا؟ اور سرکار نے فرما دیا ہاں دودھ کی نہریں بھی ہیں، شہد کی جناب عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام. بس آپ کے انتظار کی گھڑیاں 9 بجے ہم مکمل کر دیں گے. سرکار عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ فریضہ جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے سر انجام دیا. سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں اضافہ فرمایا. سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے آنے والے راستوں پر بھی جانے والے راستوں پر بھی بڑے بڑے تالاب بنوا دیے، بڑے بڑے ذخائر جمع کر دیے تاکہ صرف آنے والے پیاس سے سیراب نہیں بلکہ جب جائیں. یہ اور بات ہے، مخلوق نمک حرام نکلی. لو جی، اس لیے انہیں ساقی حجاج کا لقب عطا ہوا. ساقی حجاج، ہاں ساقی کوثر، ماشاءاللہ ساقی کوثر. اب کوثر پلانے والے کا جو ساقی ہے اسے عباس کہتے ہیں. ہوئے 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 ہوئے. بہت شکریہ شاہ جی، بہت شکریہ. جو ان کا بھی ساقی ہو اکیلے بیٹھ کے سوچئے گا جی، میں کہتا ہوں کمال ہے. ایک محفل میں بابا بات سنیے گا، بڑی کمال ہے. میری بچیاں آپ نے بڑا غور فرمانا ہے. میرے جوانوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اہم انکل لیاقت میں موڑ پہ لے آیا ہوں. ابھی سرکار وفا کا خطبہ دیکھتا ہوں، آپ کے ذہن تیار ہوئے ٹھیک، نہیں تو بس اسی پہ بات مکمل کرتا ہوں. ایک محفل میں ایک شخص جو ظاہراً بڑا عالم تھا، اس شخص نے گفتگو کی کہ سلمان، جناب سلمان، مبشر شاہی توجہ، جناب سلمان نے محمدی، فرنٹ سیٹ میں بیٹھے ہو نا توجہ، جناب سلمان محمدی از نظر علمی، از نظر علم یعنی علم کے حوالے سے حضرت عباس پہ فضیلت رکھتے ہیں. اس نے دلیل دی، خالی بات نہیں کی. آپ پریشان ہو گئے ہو نا؟ دیکھو جو 4 کتابیں پڑھ لے وہ پھر کوئی دلیلیں بھی ڈھونڈ لاتے ہیں. کیا دلیل دیتا کہ سلمان، علی نے فرمایا تھا سلمان نا ختم ہونے والا سمندر ہے. پہلے فضائل جناب سلمان لطف لیجئے گا. نا ختم ہونے والا سمندر، شاہ جی اسی پہ گفتگو ہو سکتی ہے بڑی طویل. نا ختم ہونے والا سمندر،
نہ ختم، یعنی جو محشر کے بعد بھی ختم نہ ہو، وہ جناب سلمان ہے۔ کہتے ہیں اس نے دلیل پیش کی، سلمان نہ ختم ہونے والا سمندر ہے، اس نے رات کو بے فکر ہو کے سو گیا یہ کہہ کے، کیا کہتے دیکھتا ہوں ایک مجلس لگی ہے، ایک محفل لگی ہے، اس محفل کے مین کرسی پہ ابو الفضل العباس بیٹھے ہیں، صدر محفل ابو الفضل العباس ہیں، سرکار ابو الفضل العباس کی خدمت میں ہاتھ باندھ کے جناب سلمان کھڑے ہیں، اور جناب سلمان نے اس بندے کو کہا ہے بندہ کیوں غلط کر رہے ہو، میرا تو افتخار یہ ہے میں تو عباس کا خدمت گزار ہوں، میں تو عباس کا خدمت گزار ہوں۔ اگلا جملہ اس سے بڑا ہے، توجہ، ہر چیز مالک کی ہے، میں صرف آپ کو متوجہ کرنے کے لیے، ایک اور شخص نے اسی طرح ذہن میں صرف خیال کیا کہ ابو الفضل العباس سے سلمان افضل ہے، یہ دوسرا شخص ہے، یہ دو واقعات ایک ہی کتاب میں لکھے، اس نے خیال کیا سرکار سے جناب سلمان افضل ہیں، رات میں خواب دیکھا جناب سلمان نے، نہیں کوئی آواز آئی، آواز کیا تھی اگر عباس عالم پہ نگاہ کریں تو سلمان تو دنیا بن جاتی ہے، اگر عباس عالم پہ نگاہ کریں تو ساری دنیا سلمان، دیر ہو گئی اس پہنچتے پہنچتے کئی سلمان بن جائیں۔ بہت شکریہ۔ 8 ذی الحج 60 ہجری، کعبے کی چھت، قبلے کا قبلہ، یار کوئی 2-4 جماعتاں مدرسے چسی پڑھ لی تے اسی قبلہ بن سکتے ہیں یار، نعوذ باللہ من ذالک، قبلہ آگے قبلہ آگے قبلہ آگے، ہے بندے کی جرت؟ قبلے کے لیے ضروری ہے جو ایک وقت میں ہر جگہ موجود ہو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، عادت بن گئی نا، قبلہ آگے قبلہ صاحب آگے قبلہ صاحب آگے، کوئی بات نہیں، چلو جن کو اچھا لگتا ہے عزت کروائیں، خوش ہوتے ہیں نا اندر سے، میں تھوڑا سا زیادہ جانتا ہوں، جو یہ کہتا ہے میں جانتا ہوں وہ کچھ نہیں جانتا۔ اور معصوم نے ایک ارشاد فرمایا، خاور شاہ جی بادشاہ فرماتے ہیں ہر وہ بندہ عالم ہے جو ہماری معرفت رکھتا ہے، اور ہر وہ بندہ جاہل ہے جو ہماری معرفت نہیں رکھتا۔ لو جی، سرکار وفا کعبے کی چھت پہ چڑھے، کیسے چڑھے میں نہیں بتا سکتا، مجھے نہیں پتا منتظر سے کیسے چڑھے، لیکن کعبے کی چھت پہ چڑھے، کائنات کی جو موجود مخلوق کی نگاہ یوسف سیدہ پر، جرت نہیں کوئی کعبے کی چھت پہ چڑھے، سرکار عباس چڑھ گئے، اپنی ملکیت بابا کا گھر ہے، ہاں ہاں، اور مبشر شادی چھت تے معطر ہی چڑھ سکتا ہے نا، بیچارہ یہ آن تے نہیں جا سکتا، انہیں دی چھت انہیں دا پتر ہی جا سکتا ہے نا، جس وقت جاوے وہ دی اپنی چھت ہے، جس طرح مرضی جاوے، واہ واہ، جس وقت جاوے، ہیں جی، بہت شکریہ، پہلا جاوے یا آخری جاوے، لو جی، مخلوق کعبے کے طواف میں لیکن سخت ہو گئے، رک گئے، ٹھہر گئے سارے، جو ہی چاند پہ نگاہ پڑی، قمر پہ نگاہ پڑی، سبحان اللہ، جمع ہو گئے، پروانوں نے گھیر لیا، کئی ایسے بھی تھے جنہوں نے احرام میں تلواریں چھپائی تھیں، ایسے بھی تھے،
तलवारें छुपाई थीं, अब्बास को सब पता था। आहा, सुबहान अल्लाह। इनकी नीयत थी कि तवाफ करते हुए नाउज़ बिल्लाह नसीब दुश्मना इमाम हुसैन को कोई तकलीफ पहुंचाएं। इसी हाल में सरकार ने लब कुशाई काबे की छत पे खड़े होकर की। सुबहान अल्लाह। अच्छा देखें शाह साहब, आप बोलेंगे आपकी गुफ्तगू से साहिबान अक्ल आपकी गुफ्तगू से पहचानेंगे आपके खानदान क्या है। आजकल तो मामला कुछ और है ना, आजकल तो मामला मिक्सिंग का हो चुका है, लेकिन समझ वाले बंदे बंदे की गुफ्तगू से पहचानते हैं ये किस नस्ब से ताल्लुक रखता है। लो जी, एक बेहतरीन कुलिया दे रहा हूं, किसी को पहचानना हो, किसी का ज़र्फ देखना हो, किसी का खानदान देखना हो, उसकी गुफ्तगू पे गौर करो, आराम से पता। अब सरकार के तकल्लुम और तखातुब को देखिएगा। शाजी अखीर है, सरकार ने आगाज किया हम्द व सना के साथ। आगे फरमाते हम खुदा के खास हैं। बहुत अहम है। सरकार फरमाते हम खुदा के खास हैं, उस खुदा के खास हैं जिसने इस घर को कद्र कीमत दी है और इस हरम ने मेरे बाबा अली से आबरू इज्जत पाई है। फरमाते हैं इस हरम ने हमारे बाबा से आबरू और इज्जत पाई। हुसैन आका उन्हीं के फर्जंद हैं। हाय हाय हाय, हुसैन आका उन्हीं के फर्जंद हैं और अमीरुल मोमिनीन वो हस्ती हैं कि खुदा का घर इनकी ज़ादेगाह हो और किबला गाह हो। आए वो कौम ओ काफरो ओ मुनाफिको, सरकारे अब्बास करीम इब्ने करीम, क्या काफिर काफी नहीं, मुनाफिक भी है। ऐ फासिको, ऐ काफिरो, ऐ मुनाफिको। शाह जी कहने वाला कौन है? शाह जी मामला मामूली नहीं, कहने वाले कौन है? अल्लाह अकबर। अगर उनमें कुछ नहीं भी थे तो वो बन गए। शाबाश। जिनके ज़हनों के ऊपर से गुजर रहे हैं उनको माफी है, कोई बात नहीं। ऐ कौम काफिरो मुनाफिको, तुमने हरम इमाम हुसैन के लिए बंद किया। हाँ, बंद किया। इस घर का इस इमामुल बशर से ज्यादा हकदार कौन है? नहीं 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 नहीं। अगर बस लंगर दी तैयारी रहने, लेकिन तवज्जो जरूर नाल रखनी है। मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, तवज्जो कीजिएगा। सरकार ने करीम करबला को इमामुल बशर कहा, इमामुल बशर तो मानना पड़ेगा हुसैन बशर नहीं। बंदे परेशान ना हो जाए ना। इमामुल बशर, इमामुल बशर कोई छोटा जुमला नहीं, बहुत बड़ा जुमला। इमामुल बशर, आदम अबुल बशर, ये इमामुल बशर। सुभान अल्लाह, क्या बात। सुभान अबू होना और है, इमाम होना। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं इस घर का इस इमामुल बशर से ज्यादा हकदार कौन? मैं पूरा खुतबा नहीं सुनाऊंगा, मैं बस जल्दी आपकी समातों को तमाम करने लगा हूं। इतना ही काफी समझना, फिर इस पे इनके असरार हैं, एक एक खुतबे के जुमले के असरार हैं, करेंगे इन पे गुफ्तगू। आगे फरमाते हैं जो इसके नजदीक तर है वो ये है। फिर फरमाते हैं अगर खुदाए हई की हिकमत न होती, खल्लाक अकबर का राज न होता। खल्क अकबर नहीं, खल्लाक अकबर, खल्लाक अकबर। अगर खल्लाक अकबर का राज न होता, इमाम के एहतराम की खातिर ये तुम्हारा काबा उड़ के इमाम के पास आ जाता।
بس یہی جملہ ہے اور بس اتنا کافی سمجھنا. دعا دینے لگا ہوں. اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں مخلوق حجر اسود کو چومتی ہے جبکہ تمہیں آنکھیں جو نہیں، ورنہ حجر اسود اس امام کا بوسہ لیتا ہے. اب سرکار وفا کا انداز دیکھنا، توجہ، غور فرمائیں. اگر امر نہ ہوتا جو خدائے یکتا کا کلام ہے، جس طرح باز چڑیوں کو پکڑتا ہے، جس طرح باز چڑیوں کو پکڑتا ہے، خون میں بہاتا ہے، میں تم پہ اس طرح حملے کرتا. کیوں؟ بنی ہاشم سے ہر ایک نے بچپنے میں موت سے کھیلا ہے. عرض کر رہا ہوں عباس تیرا نام بھی کیا ناد علی ہے. میں نے تو کہا تھک گئے ہو گئے ہیں جی. عباس مہربانی، عباس تیرا نام بھی کیا ناد علی ہے. جب نام لیا تیرا بلا میری ٹلی ہے. مولا ان ہاتھوں سے دیتے ہیں اتنا، حیرت سے سخاوت بھی کھڑی دیکھ رہے. کروں لہ رہا ہے کعبے پہ عباس کا علم، لہ رہا ہے کعبے پہ عباس کا علم. ہر روز دیکھتا ہوں سپنے نئے نئے. سپنا دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں نا، کوئی پابندی نہیں، کائنات کا کوئی قانون سپنا دیکھنے سے تو نہیں روکتا. اس لیے عرض کروں لہ رہا ہے کعبے پہ عباس کا علم، ہر روز دیکھتا ہوں سپنے نئے نئے. آقا کے ظہور میں تاجیل کر خدا، ہر سال لکھ رہا ہوں عریضے نئے نئے. سبحان اللہ. بہت شکریہ، اتنا ہی کافی تھا. دعا کے ہاتھ اٹھاتے میری بچی، آپ اوپر چلے جاؤ، دعا مانگتے جاؤ. بس یہ بھائی پھر ادھر سیدھے ہو کے ادھر ہی صفحے بنا لینا، ادھر ہی لنگر پاک لگاتے ہیں. پروردگار عالم، خالق کائنات، مالک ارض و سما، بڑے کمزور ہاتھ تیری بارگاہ احدیت میں عرض گزار ہیں. سب سے بڑی اور پہلی دعا، ہمیں اس گھر کا وفادار بنا، ہمیں اس گھر سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں امر پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں امر کا پابند بنا. خالق کونین مالک ارض و سما بھول جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، ناتواں ہیں، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں. اس مقدس محفل کا صدقہ، اس مقدس ذکر کا صدقہ ہمیں حجت کا سامنا کرنے کی طاقت عطا فرما. خالق کونین مالک ارض و سما تیری حجت کا صدقہ کھاتے ہیں، ہم سب کو کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما. مالک کون و مقام، مالک ارض و سما، احسان فرما حجت کے دیدار سے ہم سب کو بہرور فرما. مالک کونین ہم سب کو ایک ہو کر اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات بھلا کر حجت کے لیے سانس گزارنے کی، نکالنے کی توفیق عطا فرما. حجت کے سامنے سرخرو ہونے والوں میں شمار فرما. پروردگار عالم ہمیں حجت کا صدقہ وسیع لنگر عطا فرما. ان کا صدقہ دیا ہوا ان کے ظہور کی راہ ہموار کرنے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. دنیا کی کسی چیز کو بھی اپنی چیز کہنے سے بچا. سب کچھ حجت کا ہی ہے، سب کچھ اس گھرانے کا ہی ہے. ہمیں حقیقی معنوں میں اس گھرانے کے ساتھ اپنی ہر چیز ولایت کو مقدم رکھتے ہوئے قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. مالک کون و مکان آخر وقت تک، ظہور امام تک قائم کے صدقے ہمیں قائم رکھ.
راستے میں چھوڑ جانے والوں میں نہ ہوں، راستے سے بھٹک جانے والوں میں نہ ہوں۔ کرم فرما، رحم فرما، قائم کے ظہور تک ایمان مضبوط رکھ۔ خالق کونین، مالک ارض و سما، سادات و مومنین، ہمارے ورثاء جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو، قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہو۔ مالک کون و مکان جو آئے بیٹھے ہیں، ان کی نیک شرعی حاجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ان کو سوائے حجت کے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ خالق کونین، شک جیسی نجاست سے بچا، ہر اس غلاظت سے بچا، ہر اس نجاست سے بچا جو امر حجت خدا میں رکاوٹ ہے۔ خالق کونین، ہمارے بچوں کو امام کے اولین سپاہیوں میں، بچیوں کو اولین کنیزوں میں شمار فرما۔ پروردگار عالم، ان پر رحم کی نگاہ فرما، کوئی بھٹک گئے ہیں، ان کو حق کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ موالیان حیدر کرار میں سے کوئی پیچھے نہ رہ جائے، سب حجت کے قابل بن جائیں۔ خالق کونین، مالک ارض و سما، جو مقروض ہیں، سردار کے صدقے ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔ مالک ارض و سما، مالک کون و مکان، احسان فرما، شفقت فرما۔